سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت پاک کے سلسلے میں کل میں نے آپ کو جنگ احد کے بارے میں بتایا تھا. ابھی کچھ چیزیں جنگ احد کی رہ گئی تھی، وہ آج انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کے بعد جنگ احد کا پورا جو واقعہ تھا وہ انشاءاللہ آج پورا کرنے کی کوشش کریں گے. کل کی باتوں میں تھوڑی سی وضاحت رہ گئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو تھے وہ عبداللہ بن جبیر نام تھا ان کا، جنہیں 50 صحابہ کے ساتھ ایک درے پہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے کفار آ سکتے ہیں. کیونکہ میرے نام سے صرف حضرت جبیر نکلا تھا، یہ ادھورا نام تھا، ان کا پورا نام عبداللہ بن جبیر تھا. ایک تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی. اور جو باقی 10 لوگ رہ گئے تھے جنہیں کافروں نے شہید کر دیا تھا، اس میں ان کے بھائی شہید ہوئے تھے، سعید بن جبیر، عبداللہ بن جبیر کے بھائی. ایک تو یہ وضاحت ضروری تھی. دوسرے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، وہ حضرت عبیدہ کے والد نہیں تھے بلکہ حضرت حذیفہ کے والد یمان تھے. وہ بھی نام میں نے آپ کو کل غلطی سے دوسرا بتا دیا تھا. یہ وضاحتیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کو حضرت تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پہ لے کے ایک پہاڑی پہ چڑھایا اور تمام جو اور صحابہ تھے وہ بھی پہاڑی پہ چڑھ گئے. جنگ احد میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ کفار کا سردار تھا، ابی بن خلف نام تھا اس کا. وہ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر چھیڑ خانی کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں ایک ایسا گھوڑا پال کے تیار کر رہا ہوں جس سے بیٹھ کے آپ کو قتل کروں گا معاذ اللہ. تو جب اس نے کئی بار یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. تو یہ ابی بن خلف جو ہے احد کے میدان میں بھی اپنا گھوڑا کداتا ہوا ایک جگہ حضور کو اکیلا دیکھ کے حضور کی طرف جو بڑھا تو حضور کے جو قریب میں صحابہ تھے انہوں نے اسے روکنا چاہا، مارنا چاہا، تو حضور نے ہاتھ سے انہیں اشارے سے منع کیا کہ تم رک جاؤ، اسے آنے دو میرے تک. اور جب یہ وہاں پہنچا ہے حضور کے قریب میں تو حضور نے پاس کھڑے ایک صحابی کے پاس ایک بھالا تھا، وہ بھالا لے کے اور صرف اس کی گردن میں ہلکا سا چھوایا ہے، اس سے اس کے خراش آئی اس بھالے سے، اور وہ وہاں سے چیختا ہوا بھاگا اپنے لوگوں کی طرف، کفار کی طرف، یہ کہتا ہوا کہ اب میں مارا گیا. تو کفار نے دیکھا کہ اس کی ایک ہلکی سی خراش ہے، تھوڑا سا خون نکل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تو اتنا تو زخم ہی نہیں ہے تیرے جتنا تو چیخ رہا ہے. تو وہ کافر ہوتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ تمہیں نہیں پتا یہ زخم کس نے دیا ہے مجھے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ اگر میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. مطلب یہ کافروں کا حال تھا اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا یقین تھا ان کی بددعاؤں پہ، ان کی. تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جب قافلہ چلا ہے تو راستے میں ایک وادی میں اس کا مطلب وہ جو ہے وہ جہنم رسید ہوا. ایک جگہ اس کا مطلب موت ہوئی راستے میں. وہ وادی ایسی وادی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک بار میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے خود دیکھا اس بات کو کہ ایک آدمی جسے آگ کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور وہ پانی پانی چلا رہا تھا. اس کے ساتھ بھی 1-2 لوگ تھے. تو وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اسے پانی مت دینا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا ابھی بن خلف ہے، اسے کوئی پانی نہ دے. مطلب وہاں تک انہوں نے یہ بات دیکھی ہے اس وادی میں اس کے لیے بات تک. یہاں یہ وضاحت ضروری تھی کہ کافروں کے دل میں بھی اس بات کا پکا سچا یقین تھا کہ حضور کی بددعائیں جو ہیں وہ ایسی لگتی ہیں جا کے پکی بالکل. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں اپنے بارے میں یہ بات کہ میں نے احد کی جب میرے پاس یہ خبر پہنچی احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے معاذ اللہ، تو میری دل میں طبیعت آئی کہ اب میرے جینے کا کیا فائدہ، اب میں کیا کروں گا اس زندگی کا. اور میں کافروں کے بہت بڑے مجمع میں ایک تلوار لے کے کود گیا اور پھر میں نے جو مار کاٹ مچائی ہے تو ان میں عجیب و غریب بے چینی دیکھی گئی.
وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے، اتنے میں میری نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑ گئی، الحمدللہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ تو میں پھر وہاں سے نکل کے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے میری تسلی ہوئی اور دل کو سکون ہوا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ گئے، تمام صحابہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، نیچے کفار تھے وہ لوگ پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ پہاڑی پہ نہ چڑھ سکیں۔ اللہ نے حضور کی دعا قبول کی اور وہ کوشش کرنے کے بعد بھی پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکے۔ ابو سفیان نیچے سے چیخ کے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں زندہ ہیں، ابوبکر زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ کوئی جواب نہ دینا ہے۔ پہلے تو حضور کو پوچھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھا، اس کے بعد اس نے پوچھا عمر زندہ ہیں تم میں؟ حضور نے تب بھی منع کر دیا، جواب نہ دینا اسے، سیکھنے دو۔ پھر اس نے کہا کہ اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جو صحاب ہیں یہ سارے کے سارے فوت ہو چکے معاذ اللہ۔ جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو حضرت عمر سے رہا نہیں گیا اور وہ چیخ پڑے کہ ہم ابھی تجھے نیستنابود کرنے کے لیے، تیرے اوپر لعنتیں بھیجنے کے لیے زندہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور ہم دونوں بھی زندہ ہیں۔ تب اس نے یہ بات کہی کہ اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی، اگلی جنگ میں تم لوگوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا اس سے کہہ دو ٹھیک ہے۔ تو تمام صحابہ نے پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اور سب کی حالت زخمی سارے صحابہ تھے، برا حال تھا، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ اس نے کہا ہماری تو عزا ہے جو ان کی دیوی تھی اس ٹائم، ہماری عزا ہے، تمہارا کیا ہے، تمہارا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا جواب دیں حضور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ تو یہ جواب صحابہ کرام نے ابو سفیان کو دیا، اور اس کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کے وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے اندر ہی اندر گلٹی ہوئی کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چھوڑ دیا، قتل کیوں نہیں کر سکے۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی صحابہ شہید ہوئے تھے ان سب کی لاشوں کو اکٹھا کرا کے اور بنا غسل بنا کفن کے قبروں میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کیا جاتا تھا، جو قرآن زیادہ پڑھے ہوئے تھے انہیں پہلے، اور ان کے آگے مطلب ان کے پیچھے جو ہے دوسرے صحابہ، اور انہی کپڑوں میں، خون لگے ہوئے کپڑوں میں سب کو مطلب جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کے، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہندہ نے ان کی مطلب موصلہ کر دی تھی ان کی لاش کو، ناک، کان اور اعضائے تناسل کاٹنے کے بعد کلیجہ چیر کے چبایا تھا، یہ حالت ان کی لاش کی دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اندر ملول ہوئی ان کی طبیعت۔ اس کے بعد خیر سب صحابہ کو وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینے کی طرف چلے۔ مدینے میں ایک غم کا ماحول تھا بے انتہا، کیونکہ یہ بات ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے معاذ اللہ۔ تو وہاں ہر ایک کو حضور کی فکر تھی، کسی کو اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہاں جتنی بھی عورتیں تھیں، جتنے بھی مرد مدینے میں تھے، سب کو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیریت سے ہیں نہیں ہے۔ ایک لیڈی تھی، ان کا ایک بیٹا شہید ہوا تھا، عمرو بن معاذ نام آتا ہے ان کا صحابی کا، وہ شہید ہوئے تھے۔ تو وہ چیختی بھی پوچھتی بھی آ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو کسی نے انہیں بتایا بھی کہ تمہارا ایک بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے چھوڑو پہلے مجھے حضور کا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور الحمدللہ سلامت ہیں اور آ رہے ہیں مدینے کی طرف ہی۔ تو وہ دوڑتی بھی گئی کہ نہ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی جب تک میں تسلی نہیں آئے گی۔ تب وہ اتنے بڑے مجمع میں گھس کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اور پھر ان کی تسلی ہوئی اس بوڑھی عورت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الحمدللہ حضور اگر خیریت سے ہیں تو تمام مصیبتیں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، سب چل جائیں گی انشاءاللہ اگر حضور زندہ سلامت ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بشارت دی کہ جو آپ کا بیٹا عمرو بن معاذ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ جنت میں ہیں۔ تو انہوں نے پھر دعا کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنے بھی وہاں پہ شہید ہوئے صحابہ سب کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب شہید ہو گئے اور
اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی ان کے لیے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، مطلب انہیں روزی پہنچتی ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ انہی وقت کے شہیدوں کے لیے آئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے کہ شہید جو ہیں ان کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں کر کے اجازت دیتا ہے کہ جنت میں جہاں مرضی پھریں، اور رات میں وہ عرش الہی کے سائے میں سونے کے پنجروں میں بند ہو کے سوتے ہیں، صبح کو پھر وہ پرندوں کی شکل میں، کیونکہ ان میں شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی گھومتے پھرتے ہیں، جو مرضی کھاتے پیتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے، کیونکہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ان کے والد عبداللہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس میں روایتوں میں بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہیں شہیدوں کو اللہ نے اپنے بارگاہ میں بلا کے ان سے پوچھا، مطلب ہم کلام ہوا اللہ ان سے، کہ تمہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہے؟ انہوں نے جی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، ہمیں تو بس ایک اور خواہش ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے دنیا بھیجیں، ہم آپ کی راہ میں پھر دوبارہ سے شہید ہوں، اور پھر ہمیں یہ مرتبہ ملے جو آج مل رہا ہے، ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ تو خیر ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ تب انہوں نے کہا کہ اچھا ہماری حالت ہے، ہماری خواہشیں جو ہیں یہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھی تک پہنچا دیں۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے پوری قرآن میں آیت ہے اس بات کی کہ شہیدوں کو یہ چاہ ہوتی ہے کہ دوبارہ ہم اللہ کی راہ میں جائیں اور دوبارہ قتل کیے جائیں، پھر دوبارہ سے شہید ہوں اور دوبارہ پھر ہمیں یہ مرتبہ ملے۔ تو وہ چاہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی آئی اور اس کے ذریعے تمام صحابہ کو بتا دیا۔ یہ عبداللہ بن جابر، جو عبداللہ والد ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ میرے والد جو تھے وہ بہت زیادہ مقروض تھے، ان کا چھواروں کا باغ تھا اور اس میں انہیں کافی زیادہ نقصان ہوا۔ تو جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہنچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ جی اس طرح سے قرض ہے، اور فصل جو ہے وہ نہیں دکھ رہی کہ اس طرح سے پورا قرض اتر پائے گا، اور جن کا قرض ہے انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ قرض دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا لحاظ کر کے وہ کچھ اپنے قرض میں مجھے وقت دے دیں یا کچھ کمی کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور اس باغ میں جا کے دیکھا تو چھواروں کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب تم یہ ڈھیریاں انہیں دے دو اور ان کا قرض اتار دو۔ تو وہ کہنے لگے جی ان سے تو ان کا پورا نہیں ہوگا، وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا قرض اس طرح پورا نہیں ہوگا، اور وہ اور سخت ہونے لگے، حضور کا لحاظ کرنے کی بجائے اور سختی کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈھیریوں کے 3 چکر لگائے اور پھر خود بیٹھ کے ایک ڈھیری کے پاس انہیں بلایا، اور ان سے پوچھ کے کہ تمہارا کتنا قرض ہے، تمہارا کتنا قرض ہے، انہیں وہ چھوارے دینے شروع کر دیے۔ وہ جو جس ڈھیری پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اسی ڈھیری میں سے تمام قرض داروں کے قرض اتر گئے، اور وہ ڈھیری اتنی کی اتنی ہی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکت تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اور اللہ سے دعا کر دیں اس میں اللہ برکت ڈال دیتا تھا، ان کا سارا قرض اتر گیا۔ اس طرح سے وہ بری ہوئے اس قرض سے بھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ابھی زخم پورے بھی بھرے نہیں تھے، تو وہ کہ 2-1 دن ہی ہوئے تھے، انہیں پھر خبر آئی کہ راستے میں جو ہے ابو سفیان جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، کیونکہ اسے افسوس ہو رہا، بہت زیادہ ملال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا تمام صحابہ کو کہ کوئی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرے، اور وہی صحابہ جائیں گے جو احد میں تھے، اور اسے اب ہم مدد چکھائیں گے ابو سفیان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیرہ پہن کے تیار ہو گئے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور پھر جس راستے پہ ابو سفیان کا پتہ تھا کہ ادھر راستے سے گیا ہے اور وہ واپس آنے کی بات کرتا ہے مدینے کی طرف، اسی راستے پہ چلے۔ ابو سفیان کو کسی نے خبر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زخمی صحابیوں کے ساتھ جو ہیں تیری طرف آ رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا اور پھر ادھر سے وہ مکے کی طرف بھاگ نکلا اور مکے پہنچ گیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا، کچھ کلومیٹر یا کچھ اس ٹائم کا جو بھی مائل کا حساب ہوگا، جو بھی کوس کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی،
تو بدر کا ٹائم جو اگلے سال کا پورا ہونے والا تھا قریب آ گیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تیاری کی، اور ابو سفیان کا ارادہ بالکل نہیں ہو رہا تھا آنے کا بدر کی طرف، تو اس نے یہ کیا کہ جس سے کہ وہاں ذلت بھی نہ ہو مدینے میں اور عرب کے لوگوں میں میری، کہ میں گیا نہیں، اب میں خود ہی کہہ کے آیا تھا لڑائی کی بات، تو اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی نعیم نام کے تھے انہیں بھیجا وہاں پہ مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیچ میں یہ بات پھیلانے کے لیے کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور وہ بدر پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بدر پہنچ گئے۔ اس نے تو صرف افواہ اڑائی تھی، اسے تو جانا نہیں تھا، تو جب اسے یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، تو یہ ڈر کے مارے مکے سے نکلا ہی نہیں ابو سفیان، بلکہ ارادہ ہی ترک کر دیا اس طرح کا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں رہے، تجارت کی کچھ دن بدر میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ ایک درہم کے اوپر مجھے ایک درہم فائدہ ہوا، جتنے دن ہم وہاں رہے اتنے ہی دنوں میں، مطلب جتنے میں روپے لے کے گیا تھا اس کے دگنے لے کے آیا، صحابہ کو اتنا فائدہ ہوا۔ تو یہ بدر ثانی کہلاتی ہے، دوسری بدر، اور اس میں تمام صحابہ حفاظت کے ساتھ بنا لڑے، بنا کسی فساد کے، بنا کسی جنگ کے، الحمدللہ زندگیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ آج انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں، کل کو اس کے آگے کی بات آپ کو بتائی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات